مغفرت کی عطا چاہتا۔ ان کی حدیث ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا یہ ارشاد فرمائیے قیامت کے دن سب سے زیادہ اور بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جہنمیوں میں سے، گناہ گاروں میں سے سب سے زیادہ عذاب، سب سے بڑا عذاب، سب سے گندہ عذاب، خطرناک عذاب کون سے بندے کو، کس جرم والے، کس گناہ گار کو ہوگا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اس بندے کو جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو۔ سب سے زیادہ سخت عذاب، خطرناک عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے کسی سچے وقت کے نبی کو قتل کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، یہودی لوگوں نے ایک ہی دن میں، دن کے پہلے وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا۔ ایک دن کے صرف پہلے وقت میں، پہلے دوپہر میں 43 نبیوں کو قتل کیا۔ پھر ان نبیوں کے ماننے والے علماء کہہ دیں، مبلغ کہہ دیں، ان علماء نبیوں کے ماننے والوں میں سے 170 بندہ ایسا کھڑا ہوا جو ان کو سمجھانے لگا کہ تم نے غلطی کی ہے، توبہ کر لو، تم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، تم نے نیکی کا حکم کرنے والے اور بدی گناہ سے روکنے والے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کو جان سے مارا ہے، لہٰذا تم توبہ کرو۔ ان کو سمجھانے کے لیے 170 مبلغ کھڑے ہوئے، علماء کھڑے ہوئے، نیک لوگ ان نبیوں کے ماننے والے کھڑے ہوئے، ان کو سمجھانے لگے تو انہوں نے دن کے پچھلے حصے میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ان 170 کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر 2 قسم کا عذاب آتا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ کیسے لوگوں پر؟ جو حق سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور حق کہنے والے کا دنیا میں وجود بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایک ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں، کوئی کہتا رہے میں نہیں مانتا۔ ایک ہے کہ مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی کہے۔ پھر اس سے بھی اگلا نمبر یہ ہے کہ مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی حق کہنے والا دنیا میں رہے۔ حق کہنے والے کا وجود بھی دنیا میں برداشت نہ ہو جن لوگوں کو، پھر اس کے منہ سے نکلا ہوا حق بھی برداشت نہ ہو، اور حق سننا بھی، حق ماننا بھی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے کوئی نیک اعمال بالفرض ہوں بھی صحیح تو سب ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑتی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ تو پھر ان یہودیوں پر جنہوں نے اہل حق کے ساتھ ایسا کیا تھا، بخت نصر ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس کا تذکرہ 15ویں سپارے کے پہلے صفحے پر ہے، اور اس نے ایک ہی دن میں یہودیوں کے 70,000 بندوں کو قتل کیا۔ 70,000 یہودیوں کو تحت کیا اور ظلماً قتل کیا، بے رحمانہ قتل کیا، اور ان کی لاشیں بدبودار ہو کے دنیا میں پڑی رہیں، سڑتی رہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ یہ سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، جن کو حق والوں کا وجود برداشت۔ آج دنیا میں کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر مسجد میں تبلیغی جماعت سوئی ہوئی تھی، ان پر حملہ کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ان کا کیا جرم تھا؟ یہ وہی لوگ تھے جن کو وہ لوگ بھی برداشت نہیں ہیں کہ یہ حق کہہ کیوں رہے ہیں، یہ لوگوں کو سچ حق کی تلقین تبلیغ کیوں کر رہے ہیں،
اگرچہ وہ بے ضرر ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، اپنا کھاتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، تمہارا ظلم سہ کر کے بھی تمہیں دعائیں دیتے ہیں، تمہاری کڑوی سن کر کے بھی تمہیں دعائیں دیتے ہیں، لیکن تمہیں ان کا وجود ہی برداشت نہیں ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ علماء کو اگر گنا جائے، ہمارا جب سے پاکستان بنا ہے کسی ایک حکومت کا ایک سال کی رپورٹ ہو تو انہوں نے چور اور ڈاکو کم مارے ہیں، علماء کو گھروں سے، مساجد سے، مدارس سے اٹھا کے چن کے چوروں اور ڈاکوں سے زیادہ مارے ہیں۔ تو بھلا ایسے لوگ پھر خدا کی رحمت کے حقدار ہوں گے؟ ایسے ملک پر اللہ کی رحمت برسے گی؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شکر کریں اب بھی انہی مساجد والوں کی وجہ سے، انہی مدارس والوں کی وجہ سے، انہی تبلیغ والوں کی وجہ سے، ان کے کالے کرتوتوں کے باوجود بھی خدا کا اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ تو یہ لوگ نشان عبرت بنا دیے گئے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ، جن کا ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اور نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ ناحق کر رہے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ان کو بے گناہ اور ناحق مارا جا رہا ہے۔ اور فرمایا تیسرا یہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، اعتدال کا، اچھی باتوں کا لوگوں میں سے، چاہے وہ نبی نہیں ہیں، نائبین انبیاء ہیں۔ آج جتنا بھی دین کا کام کر رہے ہیں، موقع نبی تو کوئی موجود نہیں ہے، نبیوں کے نائبین کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، اولیاء کر رہے ہیں، مبلغین کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، شہری ہو دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، جو بھی مسلمان ہے ہر ایک کا ذمہ ہے کہ اس نے نبی والا کام کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، جن کو ایسے لوگ دنیا میں دیکھنا برداشت نہیں ہے، تو ان کے بارے میں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جو حبطت اعمالہم، اکارت اور ضائع ہو گئے ان کے عمل، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور کل جب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو کائنات میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، اور کوئی ان کو بچانے والا، بچا سکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں کے گروہ میں جوڑے رکھے جو لوگ دین کا درد رکھتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، دین کی بات کہتے اور سنتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب دین والا ہمیں دیکھنا ہی پسند نہ ہو، دین کی بات سننا ہی ہمیں پسند نہ ہو، اللہ اس وقت سے پہلے موت دے دے۔ ورنہ زندگی وہی زندگی ہے جو دین کے ساتھ جڑی ہو اور دین والوں کے ساتھ جڑی ہو۔ ایک کتا صرف ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہا جو اپنے ایمان کی فکر کر رہے تھے، دوسروں کے ایمان کی نہیں، ابھی صرف اپنے ایمان کی فکر کر رہے تھے اصحاب کہف، اس لیے انہوں نے گھر چھوڑے تھے کہ ہم اپنا ایمان بچا لیں۔ ایک کتا ان کی سنگت، ان کی صحبت، ان کا ساتھ اختیار کرتا ہے جو اپنے ایمان کو بچانے والے ہیں، تو قیامت کے دن شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھا ہے اللہ اس کتے کو انسان بنا کے جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین والوں کے ساتھ تھا، اللہ والوں کے ساتھ تھا، اور ایمان کی فکر کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ تو جو بندہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے اعزاء اقارب، پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان کی فکر کرتا ہو، اللہ ان کو کیا کچھ دیں گے، اور ہو بھی وہ انسان، ہو بھی وہ اشرف المخلوقات،
تو اللہ ہمیں انہی کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل دے۔